صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم درس حدیث چل رہا ہے. آپ حضرات نے گزشتہ درس میں ایک بہت پیارے صحابی رسول، عاشق رسول، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی عظمت پر قربان تھا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت فرماتے کہ آپ کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سونا، جو کچھ بھی ہوتا وہ نبی کی محبت میں ہوتا. اور ایک عاشق رسول اور ایک مسلمان، اس کے لیے سب سے لازم و ضروری ہے کہ وہ سب سے زیادہ دنیا کے اندر اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، کیونکہ ہمارا سب کچھ مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے. ہم محسن ہیں، احسان ماننے والے ہیں، غدار نہیں ہیں. جو غدار ہوتے ہیں وہ اپنے احسان کرنے والے کا احسان نہیں مانتے. ہمارے نبی کی وجہ سے ہمیں کلمہ پڑھنا نصیب ہوا ہے. نبی آئے تو ہم نے خدا کو پہچانا ہے. نبی نے ہمیں بتایا کہ زندگی کیسے جینا ہے. نبی آئے ہیں تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ جنت اور دوزخ کیا ہے. نبی آئے ہیں تو ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کن بری چیزوں سے ہمیں رکنا ہے. نبی نے ہمیں بتایا کہ شراب کتنی بری چیز ہے. نبی نے ہم نے بتایا کہ زنا کتنی بری چیز ہے. اللہ کے فرامین کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. اس لیے ہم اپنے محسن کے ساتھ غداری نہیں کرتے، بلکہ عاشق رسول اور سچا مسلمان وہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے نبی کی عظمت کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہیں کر سکتا. اس کے لیے سب کچھ ہے لیکن نبی کی عظمت کے ساتھ سمجھوتا نہیں. اس لیے ہمیشہ ہر لمحہ جب تک زندہ رہو، اپنی اولاد کی رگوں میں جس طرح سے خون دوڑتا ہے نا، ان کی رگوں میں عشق مصطفیٰ بسا دو، تاکہ جب تک ان کی رگوں میں خون چلے تب تک وہ اپنے نبی کی عظمت کے وفادار رہیں. نبی کی عظمت کے وفادار رہیں گے تو دنیا اور آخرت دونوں کامیاب. حدیث پاک ہے، اسی نبی احمد مختار نے ارشاد فرمایا، الایمان بضع و سبعون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادراها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان. ایمان کی 70 شاخیں ہیں. سب سے افضل شاخ جانتے ہیں نا، درخت ہوتا ہے، درخت کی شاخیں ہوتی ہیں نکلی ہوئی. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 شاخیں. 70 کا مطلب یعنی بہت زیادہ شاخیں ہیں. سب سے بڑی اور سب سے افضل شاخ جو ہے قول لا الہ الا اللہ، یعنی ایک مسلمان کا لا الہ الا اللہ کہنا ہے. کیا؟ لا الہ الا اللہ کہنا. یہ سب سے زیادہ عظمت والی شاخ ہے. یعنی جو بندہ لا الہ الا اللہ، 2 طریقے سے ہوتا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ اس کا مطلب ہے. مطلب جس نے خدا کو ایک مان لیا وہ کروڑوں بتوں کو پوجنے والا نہیں ہوگا. یہی سب سے مین چیز تو یہی ہے نا کہ آدمی شرک سے بچے، ایک خدا کی عبادت کرے. دوسرا یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ جو ہے یہ ایک تعویذ بھی ہے اور ایک وظیفہ بھی ہے اور ایک بہت بڑا سرمایہ بھی ہے. اگر مسلمان اس کو پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کی برکت سے اس کی نہ جانے بڑی سے بڑی پریشانی کو بھی دور فرما دے. 40واں ہوتا ہے. آج کل تو لوگ اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ 40واں کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تیجا وہ کرنا چاہیے نہیں چاہیے. سب سے پہلی بات تو 10واں، تیجا، 40واں ان میں کیا ہوتا ہے؟ یہی تو پڑھا جاتا ہے. ارے لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے، کچھ اور پڑھا جاتا ہے. لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے نا، اور کچھ تو نہیں پڑھا جاتا. کبھی کسی کو گانے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ 40 میں گیا ہو، کسی نے گانے گنگنانے شروع کر دیے، مردے کو ثواب ملے گا، دیکھا؟ کبھی کسی نے سوچا ہو لاؤ بیٹھ کر کے موبائل میں فلم دیکھ لوں، ثواب ملے گا مردے کو، دیکھا؟
صرف کلمہ پڑھا جاتا ہے نا. اور میں نے کیا بتایا؟ فَأَفْضَلُهَا، یعنی نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل کلمہ پڑھنا ہے. تب جب 40ویں میں 10ویں میں 3 میں کلمہ پڑھا جاتا ہے تو سنی مسلمان بدعت نہیں کرتا، بلکہ اپنے نبی کی سب سے عظمت والی چیز جو نبی نے بتائی اس کو فالو کرتا ہے. پڑھنا گناہ نہیں ہوا. فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ تو ایمان کی سب سے بلند جو شاخ ہے، سب سے بلند ایمان کی جو سیڑھی ہے، اس پہ قدم رکھ کر کے جو ہے اسی سیڑھی پر اپناتے ہوئے اس کو پڑھ رہا ہے. تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے ثبوت ہوتا ہے اس حدیث پاک سے. 40ویں کا بھی ثبوت ہوتا ہے، 10ویں کا بھی ثبوت ہوتا ہے، کیونکہ اس میں لا الہ الا اللہ یہ پڑھا جاتا ہے. اب رہی چنے کی بات، چنے ہی کیوں پڑھتے ہیں؟ تو بھائی چنے حلال ہے، حرام تو ہے نہیں. چنے کھانا حلال ہے حرام ہے؟ اور چنوں پہ لگتا کب ہے کلمہ؟ ایسا کبھی دیکھا آپ نے کہ جو چنے پڑے گئے ہوں ان کو کسی مشین میں اگر چیک کیا ہو دوربین کے ذریعے سے تو ان میں کلمہ لگ گیا ہو؟ کہیں دیکھا؟ نہیں لگا نا. صرف کیا ہوتا ہے؟ کاؤنٹ ہوتا ہے. کاؤنٹنگ کے لیے چنے لائے جاتے ہیں، مسلمانوں کو بانٹ دیے جاتے ہیں. 2 ثواب اس کے پہنچتے ہیں کہ جتنے چنے پڑنے کے لیے آتے ہیں وہ اگر ان چنوں کو کھائیں تب بھی اس کھانے کا ثواب مردے کو پہنچے گا، اور جو کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کلمے کا ثواب بھی مردے کو پہنچے گا. ایک تیر سے 2 نشانے، ہر حال میں مردے کا فائدہ ہے. تو سنی مسلمان جو ہوتا ہے وہ حدیثوں پر عمل کرتے ہوئے وہ اپنے مرحومین کے لیے بہتر سے بہتر ایصال ثواب کرتا ہے تاکہ خرچہ کم ہو اور ثواب زیادہ پہنچ جائے. اس سے بہتر طریقہ اور دکھتا ہے آپ کو؟ ارے کھانے کے لیے تو فضیلت ہے. اگر کوئی چنے وہ کر پڑھوا رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے چلو مجھے چنے سے الرجی ہے، تو اس سے کہو کہ بادام پڑھوا. چنے سے الرجی ہے، بادام پڑھوا دے، ہم بادام بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں. اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بادام زیادہ مہنگے اور چھوارے پڑھوا دے، بھائی کچھ نہیں پڑھوا رہا ہے تو چلو کچھ نہیں تو اگر کھانے کی بھی چیز نہیں ہے تو کچھ ایسی چیزیں جو کاؤنٹ کرنے والی ہوں، کاؤنٹنگ والی ہوں، وہ پڑھوا دو. اگر کسی کا حساب کتاب نہیں ہے تو تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ قرضہ لے کر کے چنے لے کر کے نہ آئے 40 میں. کوئی غریب ہے، انتقال ہو گیا کسی کا، تب بھی اسلام اور شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی سے قرضہ لے کر کے چنے لے کر کے نہ آئے 40واں کرانے کے لیے، بلکہ جو اس کے پاس بن پائے وہ مسلمانوں کو بلائے، ان سے پڑھوا دے، سارے ثواب کر دے، اس کا ثواب مردے کو پہنچ جائے. لیکن اس کی اجازت نہیں ہے کہ جبر کرے، اس لیے اسی حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتی ہے. دوسرا ایک اس میں بہت پیاری بات ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق. آج دنیا کہتی ہے کہ اسلام جو ہے دہشت گرد ہے، اور اسلام کے ماننے والے دہشت گردی کرتے ہیں. فلاں بم رکھ دیا، فلاں یہ رکھ دیا، فلاں وہ رکھ دیا. پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آتا. دنیا میں ہر کوئی وہ کرتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو ابھی پریزنٹ کی دے رہا ہوں. تو ابھی کچھ دن کا معاملہ ہے، ایک آفتاب نام کا آپ نے سنا ہوگا کہ اس نے اپنی معشوقہ کو قتل کیا. لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے تھے. لیو ان ریلیشن شپ جو ہندوستان کے اندر جو ہے قانونی مانیتا ہے، اس کو بنا شادی شدہ کے ایک لڑکا لڑکی رہ سکتے ہیں. یہ ہندوستان کا قانون ہے، آپ ان کو چھیڑ نہیں سکتے بالغ. تو آپ اگر ان سے کچھ کہو گے تو آپ پہ ایکشن ہوگا. یہ قانون ہے انڈیا کا. ریلیشن شپ میں رہتے تھے. اسلام کہتا ہے نکاح کرو، تمہارے گھر میں برکت ہوگی، تمہاری عزت میں اضافہ ہو جائے گا. لیکن اس قانون پر جن لوگوں نے عمل کیا ان کے گھر بربادی کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں نکلا. اور کوئی راستہ نہیں نکلا. کوئی مرڈر کر رہا ہے ڈپریشن میں آ کر کے، کوئی اس کے ٹکڑے کر کر کے فریز میں ڈال رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. اور آفتاب نام کا تھا، نشیڑی تھا. پہلی بات تو اس کا اسلام صرف نام کا تھا، وہ اس نے کر دیا تو پورے ہندوستان کے اندر بونڈر مچا دیا کہ دیکھو مسلمان جو ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں. انہوں نے جو ہے مار دیا. گناہ کرنے والا کوئی بھی ہو، جس کی فطرت میں اگر بدمعاشی ہے، جس کی فطرت میں اگر جو ہے وہ یہ سوچ اور فکر ہے، تو وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہم تو یہ کہتے ہیں وہ کر جاتا ہے. ممبئی کا معاملہ ہے، اس کا تو پھر بھی کم تھا. منوج سا اس کا نام تھا، غیر مسلم تھا، اپنی معشوقہ کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتا تھا.
اور صرف اس نے قتل نہیں کیا، اس کا قتل کرنے کے بعد اس کے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کرنے کے بعد اس نے کوکر کے اندر اس کو ابالا، بوڈی کو اس کی، اپنی معشوقہ کی بوڈی کو ابالنے کے بعد پولیتھین میں رکھ کر کے کتوں کو کھلا کر کے آتا تھا، اور جب کچھ بوڈی کے پارٹ رہ گئے، بدبو پھیلی، تب جا کر کے پتہ چلا کہ ہاں اس نے جو ہے اپنی معشوقہ کا قتل کیا۔ فریز میں بھرنا زیادہ وہ تھا، یہ زیادہ خطرناک ہے جو کوکر کے اندر ابال دی گئی پوری۔ اس لیے گناہ کا جو اسلام کی طرف نسبت کی جاتی ہے یہ کرنا غلط ہے۔ اسلام کا اتنا پیارا رکن ہے، اسلام کا اتنا پیارا عمل ہے کہ آپ اس حدیث پاک کو سنیں تو آپ کو لگے گا واقعی کہ اسلام سے اچھا کوئی مذہب نہیں۔ قتل کرنے کی بات کہتے ہیں، میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اینٹ پڑی ہے، کوئی کانٹا پڑا ہے، یہ نہیں فرمایا میرے نبی نے کہ مسلمان ہی اس راستے سے گزرے تب ہٹاؤ، ہندو گزرے، مسلمان گزرے یا کوئی اور دھرم والا گزرے، نبی نے ارشاد فرمایا اے مسلمان کلمہ پڑھنے والے، راستے سے گزر رہا ہے، تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دے، یہ تیرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جو نبی کسی انسان، مذہب کا نام نہیں لے رہا ہوں، جو اسلام، جو نبی کسی انسان کے پیر میں کانٹا چبھنا برداشت نہیں کر سکتا، وہ کسی کے خون بہانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ اسلام ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق۔ اس ایک حدیث کی تشریح کروں نا تو ایک مہینہ لگ جائے گا، لیکن اسی حدیث کی تشریح کرتا رہوں۔ صرف اتنا سمجھیے کہ اسلام پاکیزہ مذہب ہے، اسلام پر کیچڑ اچھالنے والے خود اپنے اوپر اس گندگی کو اچھالتے ہیں، اسلام پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو اللہ کا دین ہے، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا ہوا دین ہے۔ کمی اگر ہماری ہوتی ہے، اگر آبجیکشن یا اعتراضات ہمارے مائنڈ میں آتے ہیں نا تو وہ کماری ہمارے علم کی ہے، اسلام کی کمی نہیں ہے۔ سمندر ہے، کوئی کہے کہ نہیں سمندر کے پاس کھڑے ہو کر کے کہ نہیں پانی میرے پاس نہیں ہے، میں پیاس سے مر جاؤں گا، تو اس سے کہا جائے گا کہ سمندر پاس میں، اس سے لے تو پی تو، یہ سمندر ہے، پورا پانی ہے، اس سے پی تو کم سے کم، تبھی تو پیاس بجھے گی۔ اس لیے اسلام جو ہے یہ پورا پھیلا ہوا ہے، اس کو پڑھو، سمجھو، اس کو جانو، تبھی اسلام کی حقانیت تمہارے دلوں میں صحیح طریقے سے بیٹھے گی۔ اور جنہوں نے پڑھ لیا تو چاہے امریکہ کا ایک گرجا گھر کے اندر گھنٹا بجانے والا یا نمسکار کرنے والا ہو، اس نے اسلام کو پڑھا تو وہ کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو۔ اس کے جتنا قریب جو ہوتا ہے نا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتا ہی ہے، اس کے اوپر کوئی وہ بچتا ہی نہیں ہے راستہ۔ اس لیے بڑا پیارا مذہب ہے ہمارا اور آپ کا، بس ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اور آپ اس پر عمل کریں۔ اللہ ہم سب کو